میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے جمعہ قائم کرنے کی پہلی شرط مصر یا فنائے مصر یعنی شہر یا فنائے شہر کے سلسلے میں کچھ باتوں کو بیان کیا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت جلد چہارم صفحہ نمبر 764 پر فرماتے ہیں، شہر میں متعدد جگہ جمعہ ہو سکتا ہے، یعنی کئی جگہ، چاہے وہ شہر چھوٹا ہو یا بڑا، اور جمعہ 2 مسجدوں میں ہو یا زیادہ مسجدوں میں ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں، مگر بلا ضرورت بہت سی جگہ جمعہ قائم نہ کرنا چاہیے کہ جمعہ شعائر اسلام سے ہے، یعنی اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، علامتوں میں سے ہے، اور جامع جماعات سے ہے، یعنی جماعتوں کو جمع کرنا ہے، یعنی جتنا بھی ہو سکے اتنے زیادہ لوگ جمعہ میں جماعت میں شامل ہوں، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اور بہت سی مسجدوں میں ہونے سے وہ شوکت اسلامی باقی نہیں رہتی جو اجتماع میں ہوتی۔ نیز دفع حرج کے لیے تعدد جائز رکھا گیا، یعنی حرج کو اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے جائز رکھا گیا کہ کئی جگہ پر جمعہ ہو۔ اور خواہ مخواہ جماعت پر آگندہ کرنا، یعنی جدا جدا کرنا، اور محلہ محلہ جمعہ قائم نہ کرنا چاہیے۔ نیز یعنی اور بھی ایک بہت ضروری امر، یعنی بہت ضروری بات جس کی طرف عوام کو بالکل توجہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جمعہ کو اور نمازوں کی طرح سمجھ رکھا ہے۔ جس نے چاہا نیا جمعہ قائم کر لیا اور جس نے چاہا پڑھا دیا، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ جمعہ قائم کرنا بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے، اور جہاں سلطنت اسلامی نہ ہو وہاں پر جو سب سے بڑا فقیہ یعنی عالم سنی صحیح العقیدہ ہو، احکام شرعیہ جاری کرنے میں سلطان اسلام کے قائم مقام ہے، یعنی بادشاہ اسلام کی جگہ پر ہے، لہذا وہیں جمعہ قائم کرے، بغیر اس کی اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ عام لوگ جس کو امام بنائیں، عالم کے ہوتے ہوئے عوام بطور خود کسی کو امام نہیں بنا سکتے۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 شخص کسی امام کو مقرر کر لیں، ایسا جمعہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ پھر آگے تیسری شرط کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ تیسری شرط ہے وقت ظہر۔ جمعہ کے خطبہ اور نماز کے لیے وقت ظہر کا ہونا شرط ہے۔ اگر ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے خطبہ پڑھ لیا تو خطبہ نہ ہوا، اور جب خطبہ نہ ہوا تو نماز بھی نہ ہوئی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر جمعہ کی نماز میں اتنی تاخیر کی کہ وقت ظہر نکل گیا، اگرچہ اتحیات پڑھ لینے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے پہلے عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو جمعہ باطل ہو گیا، ظہر کی نماز قضا پڑھنی ہوگی۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔